روزے میں ایک غلط مشروب آپ کے جسمانی فائدے ختم کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، عافیت اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ بات ضرور جانیے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کے روزے کے فائدے کو کم کر سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اسی اہم موضوع پر بات کریں گے، اور روزے کے دوران کون سے مشروبات فائدہ دیتے ہیں اور کون سے مشروبات روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد کو کم کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، لیکن لا علمی میں ایسی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں جو روزے کے فائدے کو کم کر دیتی ہیں۔ اس لیے آج ہم اس موضوع کو 3 زاویوں سے سمجھیں گے: اسلامی تعلیمات، جدید سائنسی تحقیق اور عملی صحت کے فائدے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ دراصل جسم، روح اور نفس کی تربیت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ انسان میں تقوی پیدا ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید سائنسی تحقیق بھی اس کے حیران کن جسمانی فوائد کو تسلیم کرتی ہے۔ تحقیق کے مطابق روزہ جسم کے اندر ایک قدرتی عمل کو فعال کرتا ہے جسے آٹوفیجی کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں جسم کے پرانے اور خراب خلیے ٹوٹ کر ختم ہو جاتے ہیں اور نئے صحت مند خلیے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا روزہ جسم کے اندر ایک قدرتی صفائی اور مرمت کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم روزے کے دوران جو مشروبات استعمال کرتے ہیں وہ اس عمل کو یا تو بہتر بنا سکتے ہیں یا اس کے فائدے کو کم کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین مشروب پانی ہے۔ صاف، سادہ اور قدرتی پانی روزے کے دوران جسم کے لیے سب سے مفید چیز ہے۔ پانی گردوں کو بہتر کام کرنے میں مدد دیتا ہے، جگر کی صفائی میں مدد کرتا ہے اور جسم سے فاسد مادوں کے اخراج میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سیب کا سرکہ بھی روزے کے دوران مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ خون میں شوگر کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے، ہاضمہ بہتر بناتا ہے اور جسم کے میٹابولزم کو فعال بناتا ہے۔ اسے استعمال کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ ملا کر پی لیا جائے۔ اسی طرح تازہ لیموں کا رس بھی ایک مفید مشروب ہے۔ یہ جسم میں وٹامن سی فراہم کرتا ہے، جگر کی صفائی میں مدد دیتا ہے اور گردوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ بوتل میں بند لیموں کے رس میں اکثر کیمیکل اور محفوظ رکھنے والے اجزاء شامل ہوتے ہیں، اس لیے تازہ لیموں زیادہ بہتر ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان مشروبات کی جو روزے کے فائدے کو کم کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آتے ہیں ڈائٹ سوڈا اور مصنوعی مشروبات۔ بظاہر یہ کم کیلوریز والے نظر آتے ہیں، لیکن تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان میں موجود مصنوعی مٹھاس آنتوں کے نظام کو متاثر کر سکتی ہے اور انسولین کے توازن کو بھی خراب کر سکتی ہے۔ اسی طرح مصنوعی شربت اور زیادہ میٹھے ڈرنکس بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ان میں عام طور پر زیادہ چینی، مصنوعی رنگ اور کیمیکل شامل ہوتے ہیں۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوں۔ جہاں تک کافی اور چائے کا تعلق ہے تو سادہ بلیک کافی، سبز چائے یا ہربل چائے مناسب مقدار میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ میٹابولزم کو بہتر بنانے اور ذہنی توجہ کو بڑھانے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن زیادہ کیفین نیند کو متاثر کر سکتی ہے اور ذہنی بے چینی پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں اعتدال کا درس دیتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا استعمال بھی اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ناریل کا پانی بظاہر صحت بخش لگتا ہے، لیکن اس میں قدرتی شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے روزے کے دوران اس کا زیادہ استعمال مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اگر بات الیکٹرولائٹس کی جائے تو اگر ان میں چینی اور مصنوعی کیمیکل شامل نہ ہوں تو یہ جسم میں نمکیات کے توازن کو برقرار رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر ہم سادہ، فطرتی اور صحت بخش چیزیں استعمال کریں اور نقصان دہ چیزوں سے بچیں تو روزہ ہمیں نہ صرف روحانی بلندی دیتا ہے بلکہ جسمانی صحت اور ذہنی سکون بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔